آج پوری دنیا میں جو حالات ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اللہ کی رحمت متوجہ تبھی ہوگی جب ہم گناہوں سے سچی توبہ کریں گے۔ ہم اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی توبہ اور استغفار کا خاص اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کشید کریں۔ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نہ جا سکتے ہیں، اور اگر چلے بھی جائیں تو سوئی تک تو ان کی مدد کے لیے لے کے نہیں جا سکتے۔ شمشیر و سنان تو دور کی بات ہے، سوئی تک تو لے کے نہیں جا سکتے، کیا مدد کریں؟ تو ان کی مدد کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے ہاتھ پھیلا کر ان کے لیے اللہ سے نصرت مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، یہ بہت آسان طریقہ۔ قیامت کے دن ایک بندے کو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، ایک بہت بڑے ریت کے پہاڑ کے برابر غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اگر پیارے اللہ اتنا غلہ تو میں نے کبھی خرچ کیا ہی نہیں، مجھے نصیب ہی نہیں ہوا، مجھے کبھی اتنا بڑا غلہ نصیب ہی نہیں ہوا، میں کیا خرچ کرتا تو مجھے اتنا بڑا ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے یاد کرو تم ایک مرتبہ ریت کے بہت بڑے پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے اور فقر و فاقے کا دور تھا، اور تم نے دل میں یہ کہا تھا میرے پیارے اللہ اگر اتنا سارا غلہ اناج میرے پاس ہو تو میں غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ نیت کی تھی نا کہ جی پیارے اللہ ایسا تو کی کہ بس تم نے ادھر نیت کی اور دعا کی اور ادھر ہم نے تمہارے لیے اجر لکھ دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ یہ ہے تو ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے ٹوٹ کے دعا کیوں نہیں کر رہے دوست؟ ڈیلی بیس پر ہر نماز کے بعد، ہر جلوت میں، ہر خلوت میں، تصور میں جمع کر ان کے لیے کیوں دعا نہیں کر رہے دوست؟ اگر ہم اتنے بڑے بخیل ہیں کہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو جیب میں سے پیسے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور چیز کیا دے سکتے ہیں؟ جان کی قربانی، خون کی قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے دوستو دعاؤں کا اہتمام، دعا ہمارے پاس وہ سبب ہے، اسباب کی دنیا میں وہ سب سے پہلا سبب ہے جو ہمارے لیے ڈیوریبل ہے، جو ہمارے لیے ممکن ہے، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ممکن چیزوں میں، سب سے زیادہ سہل چیزوں میں دعا ہمارے پاس اسباب کے درجے میں سب سے پہلے ہم دعا کریں تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے، فجر کی نماز کے بعد بھی ہم نے اس موضوع کو اپنا موضوع بنایا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے، کفار و مشرکین نے، بگڑے ہوئے اہل کتابوں نے، سب نے یہ مشورہ کیا کہ سب مل کر ایک مرتبہ مدینے پہ حملہ کرتے ہیں اور کام ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ سب چڑھ دوڑے، صحابہ کرام کا مشورہ طلب کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ ایسا ایسا ہے کیسے کریں؟ تو ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ ہمارے علاقوں کے اندر جب کبھی دشمن ایسا حملہ کرتا تھا تو ہم بستی کے ارد گرد خندق کھود دیتے تھے، لہٰذا خندق کھودنی چاہیے۔ مشورہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اور صحابہ کرام کی ٹولی بنا کر لگا دیا۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، بہت ساری جماعتیں مل کر آئی تھی، اور خندق کیونکہ خندق کی طرف منسوب ہے۔ تو صحابہ کرام کچھ افراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں خوف کی وجہ سے، اس موقع پر ہم کیا پڑھیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ پڑھو اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، کہ اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما اور ہمیں امن عطا فرما۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ بس صحابہ کرام نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی شان تیز آندھی آئی، ان کے خیمے اڑا کے لے گئی، ان کی جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، جانور جدھر کو منہ تھا ادھر کو نکل بھاگے، اور وہ جتنے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بھی بھاگ گئے، اور بغیر خون خرابے کیے ہوئے اللہ پاک نے اس میں فتح نصیب فرمائی، آسمانی نصرت آئی۔ آج بھی ایسے ہی سچویشن ہے کہ دنیا کفر متحد ہو کر نہتوں پر، مظلوموں پر، کمزوروں پر، محبوس لوگوں پر، مقید لوگوں پر چڑھ دوڑی ہے، اور دنیا کفر ایک ہو گئی جی، اور ان کے ارد گرد ڈیرا ڈال دیا ہے، گھیر لیا ہے چاروں طرف سے،
جی ان کو بھی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے لیے یہ نصرت کا تحفہ بھیجیں، اور وہ یہ کہ اللہم استر عوراتنا و آمن روحاتنا، ان کی نیت سے، بلکہ مظلومین پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان مظلوم ہے ان تمام کی نیت کے ساتھ ہم یہ پڑھیں، اور کم از کم 300 دفعہ پڑھیں، 300 دفعہ، بلکہ 313 کا عدد بنا لیں جو اصحاب بدرین کی تعداد ہے، بہت ہی اچھا، اس لیے کہ کوئی بھی ذکر جب 300 مرتبہ کیا جاتا ہے تو وہ اقلیت سے نکل کر اکثر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے، 300 دفعہ تو ہم آسانی سے پڑھ ہی سکتے ہیں جی۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روحاتنا، اللہم استر عوراتنا و آمن روحاتنا۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے کیسے آتے ہیں۔ تو دوستو یہ وظیفہ یاد رہے گا تو ہم ہمارے اختیار میں جتنا ہے اتنا کریں، اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، تو آج ہی سے کریں انشاءاللہ، بلکہ مجلس کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر جب اپنے مقام پر چلیں، سفر میں چلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر کوئی بات نہ کریں، سب آپس میں ایک دوسرے کو یاد دلا دیں بھئی کیا وظیفہ بتلایا گیا، لہٰذا اس کو پورا کر لو، باقی ساری باتیں بعد میں، چنانچہ اس کو پورا کر لیں، اور روزانہ ڈیلی بیس پر کریں انشاءاللہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، بچوں سے بھی کروائیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی زبان کو قبول فرما لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہو جائیں۔ یاد رہے گا دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔